نمبر پہ سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ کروانے والے کون لوگ ہیں؟ کھلاڑی. سمجھ رہے ہو؟ پہلے میچز ہوتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اس کے بعد ان پہ کیا چلتے ہیں؟ تبصرے. پاکستان کیوں ہارا, ایکچولی یہ ہوا تھا, اس نے جو ہے نا وہ فیلڈنگ میں تھوڑی سی, میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا, وہ مجھے تو کھلاڑیوں کے نام بھی نہیں آتے نا. آفریدی ابھی چل بھی رہے ہیں کہ ریٹائر ہو گئے؟ ریٹائر ہو گئے. اچھا, تو اور کون سا تھا؟ شعیب ملک, شعیب اختر, اسپیڈ اختر نام رکھا ہوا تھا لوگوں نے اس کا. تو وہ جناب آج کل اصل میں اس کی کمر میں پین تھا, اصل میں یہ تھا فلانا ڈیم. چھوڑو یار, گیند اور بلے کا ڈنڈے سے گیند اٹھا کے باہر پھینک دی, نکل گئی ٹھیک ہے, نہیں نکلی تو ہار گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ اتنا کیوں اس کو سر پہ مسلط کر رہے ہو؟ اتنا کیوں عزت ذلت کا معیار سمجھ رہے ہو؟ بھائی کرکٹ میں ہوتا ہے کیا ہے, گیند اٹھا کے لائے گا, وہ 3 ڈنڈے کھڑے ہوئے ہیں, اس کا دل چاہے گا ان 3 ڈنڈوں کے اندر میں گیند جائے, اور سامنے جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا ہے وہ کہے گا نہیں گیند کو اٹھا کے کہاں پھینکوں, تو کبھی پھینک دیتا ہے کبھی نہیں پھینکتا. پھینک گیا تو ہاں ہاں وہ تھوڑا سا ہلا گلا ہو گیا, نہیں پھینکا تو چلو ہاں چلو کوئی بات نہیں یار, ختم. لیکن ایسا نہیں ہے, اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. انڈیا پاکستان پہ کوئی بارڈر پہ جنگ ہو رہی ہو, اس میں اتنے جذباتی نہیں ہو جاتے. گیند اور بلے کے ساتھ آپ کے ایسے جذبات, خدا کی قسم اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. لہذا خلقتم, اس کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, اللہ قیامت کے دن کہتے ہیں میں پوچھوں گا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ ان فالتو چیزوں میں اتنی دلچسپی, اتنی دلچسپی. افحسبتم, بھائی مسجود ملائکہ ہے, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے انتظام کیا گیا ہے, یہ اتفاق سے پیدا نہیں ہوا. پوری کائنات انسان کے لیے سجائی گئی ہے, پوری کائنات انسان کے لیے بنائی گئی ہے. پھر جب پیدا کیا فرشتوں کو اعتراض ہوا کہ کیوں, اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر فرشتوں کو حکم دیا اس کو سجدہ کرو, بہت عظیم مخلوق پیدا کر رہا ہوں. فرشتے جب یہ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے چھکوں پہ کیسا 2-2 فٹ اچھل رہے ہیں یہ پوری قوم, اور چوکوں اور چھکوں پہ جناب ایسے ان کے جذبات, کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, کوئی بے ہوش ہو رہا ہے, کوئی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے, کسی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, تو فرشتے کہتے ہوں گے اللہ اس کو سجدہ کرایا تو نے, اس سے زیادہ مہذب تو ہم ہیں. نسبح بحمدک ونقدس لک, جو ہر وقت باوضو ہو کے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کو بنا دیا تو نے مسجود ملائکہ. اللہ کو پتا تھا ایسے لوگ ہوں گے, اس لیے اللہ نے کہا اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جو وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوں گے, سارے ایسے نہیں ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے بھائی سارا دن انہی فضولیات سے فرصت ملے گی تو اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سننے کا ٹائم ملے گا آپ کو. انہوں نے کیا کہا ہے, ہم کیوں دنیا میں آئے, کیوں پیدا ہوئے, ہم سے کن باتوں کا قیامت کے دن سوال ہوگا. ان سوالات کی تیاری کے لیے ٹائم نہیں ہے, سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے, تو تیاری کے لیے کہاں سے ٹائم ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے فنکار اور گلوکار ہم نے دیکھے ہیں کہ جن کو جب سمجھ میں بات آئی تو انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا. آپ سے ایک فلم نہیں چھوڑی جا رہی, اور وہ جو فلموں میں ہیرو آیا کرتا تھا اس نے ہمیشہ کے لیے فلم انڈسٹری کو لات مار دی. اس کو پتا چل گیا کہ مجھے اللہ نے کیوں بنایا ہے, مگر اس کی فلم دیکھنے والے کو پتا نہیں چل رہا کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے. بڑی بڑی قربانیاں ہیں. آج دیکھو علماء کے پاس جو لوگ بیعت ہیں, جو ان سے تعلق ہیں, ان میں بڑے بڑے گلوکار بھی ہیں. امریکہ کے گلوکار ہیں بڑے بڑے جنہوں نے توبہ کی ہے, جو توبہ کر کے اسلام کی طرف آئے اور ان چیزوں کو ہمیشہ کے لیے. خیر سعید انور کو دیکھو, کھلاڑی تھا نا بہت بڑا, ایسی توبہ کی ہے کہ اب اس کا نام بھی کہیں پلیئر کے طور پر بولتے کیوں نہیں. اور بھی بہت سو نے توبہ کی, مگر کی تھوڑا تھوڑا ٹچ میں. چلو اچھا ہے, اللہ ان کی مغفرت کرے, کوئی کوتاہی ہے تو اللہ معاف کرے, کچھ تو آئے. لیکن سعید انور جو ہے نا کھلاڑی, انہوں نے پلٹا کیسا کھایا ہے بولو بھائی, چھوڑ دو. توبہ کی ہے تو بس سب کچھ. آج ہمارے کسی نوجوان کو گیند اور بلہ پکڑا دو, وہ اس امید پہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے شاید میں بھی بین الاقوامی ٹیم کا حصہ بن جاؤں, نیشنل اپنی قومی ٹیم کا حصہ بن جاؤں.
ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ ٹیم میں شامل ہونے کی کوشش کی, اس نوجوان نے بہت محنت کی, فٹ بالر تھا وہ, تو جو فٹ بال کی جو ٹیم ہے نا وہ چاہتا تھا میں اوپر سطح پہ جاؤں. کئی سال اس نے فٹ بال میں لگائے, ایکسرسائز, اور اتنا بہترین فٹ بالر بن گیا تھا, مگر اس کی سلیکشن نہیں ہو سکی, تو مینٹلی کیا ہو گیا, سیٹنگ آؤٹ. تو اس سے کوئی بولے کہ بھائی تم تو کرکٹ کی زیادہ ہمارے ہاں ملک میں ویلیو ہے فٹ بال سے, اس سے کوئی پوچھے کہ تم تو فٹ بال میں جا رہے تھے, نہیں جا سکے, تمہاری سیٹنگ آؤٹ ہو گئی. ہم ایسے کھلاڑیوں کو بھی جانتے ہیں جو اوپر تک پہنچ چکے تھے مگر انہیں چھوڑ دیا بالکل. تو جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو بادشاہ چھوڑنا بھی آسان, کھیل چھوڑنا یا فلم انڈسٹری سے توبہ کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے, وہ بادشاہ سے بھی توبہ کر لیتے ہیں اگر ظلم کر رہے ہوں. اور جب بات سمجھ میں نہیں آتی تو میرے بھائی پھر دیکھتے رہو سارا دن ٹی وی کے آگے کرکٹ کے میچ. اور جب میں بیان کرتا ہوں تو بولتے ہیں ان مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہوتی ہے ہمارے کرکٹ دیکھنے سے. میرا بیان ہوا تو اس پہ ایسے ہی کمنٹس آئے تھے لوگوں کے کہ مولویوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی. ہم اگر ملک کی محبت میں کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں تو کیا جا رہا ہے, ملک کی محبت میں تم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. سمجھ رہے ہو کیا کر رہے ہو, اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو. کہہ رہے ہیں اس میں کون سا ناجائز ہے, کیا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے آپ کا بہت زیادہ. کوئی ویژن بناؤ, کوئی مقصد بناؤ, اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرو, اور اس مقصد کے درمیان میں جو بھی چیز رکاوٹ بنے گی اس رکاوٹ کو اپنے راستے سے ہٹا دو. بولے ہم نے یہ ہدف ہے, یہاں تک پہنچنا ہے, اس میں کرکٹ رکاوٹ بن رہا ہے اس کو لات مار دو, اس میں ڈرامے فلمیں رکاوٹ بن رہے ہیں ہٹا دو اس کو راستے سے. اور اگر کوئی ویژن ہی نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہ ہو, پھر دیکھو بھائی, کیونکہ پھر تو لائف کو انجوائے کرنا ہے تو پھر کرکٹ بھی دیکھو, فلمیں بھی دیکھو, بلکہ میں کہتا ہوں پھر گٹکے بھی کھاؤ, اور پھر تھوڑا سا سٹے مٹے بھی لگاؤ, اور پھر پینے پلانے کا جو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں پیتا الحمدللہ, جو پینے والے ہیں وہ کہتے ہیں پینے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے, وہ پھر پیو. کیا کرو بھائی, پیو, پھر اس میں بہت مزہ آتا ہے, سنا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر تمیز سے مزے اڑاؤ نا. پھر یہ کہ آدھے تیتر آدھے بٹیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. مومنین کامیاب ہو گئے جو نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں اور لغویات سے اعراض کرتے ہیں. لغو کام جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا. میں آپ کو انٹرٹینمنٹ سے یا تفریح سے منع نہیں کر رہا, ٹائم ویسٹنگ سے منع کر رہا ہوں. تفریح وہ کرو جو صحت کے لیے بھی اچھی ہو اور اس میں کچھ نالج بھی ہو آپ کو. کرکٹ کی نالج سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سب پتا ہے کہ ظہیر عباس نے کتنے چھکے مارے تھے, میاں داد نے کتنی سینچریاں بنائی تھیں, اور پوری رپورٹیں پرانے پلیئر کے بارے میں بھی سب کا پتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں, اتنی دلچسپی ہے کرکٹ سے, جو پوچھو بتائیں گے. میں نے کہا میری نظر میں ان چیزوں سے جاہل رہنا, یہ معلومات سے. ہم بھی بڑے کرکٹ کے کھلاڑی رہے تھے مگر اب نام بھی کھلاڑیوں کے معلوم نہیں. میں نے جب وہ آفریدی صاحب جامعۃ الرشید آئے نا تو میں نے بیان کا, میں نے کہا وہ پورا نام ان کا کیا ہے, شاہد آفریدی. تو مجھے پورا نام معلوم نہیں تھا. میں نے کہا پورا نام آپ لوگوں سے پوچھا تو اس پہ کسی نے کمنٹس کیے یہ مولوی بہت فنٹر بننے کی کوشش کرتا ہے, ایسا گھنا بن رہا ہے, اس کو شاہد آفریدی کا نام ہی نہیں پتا. اس کو نہیں پتا تھا کہ ہم واقعی اتنے بے وقوف ہیں کہ ہمیں نام معلوم نہیں ہے, واقعی نام معلوم نہیں ہے ہمیں. کیونکہ جب ہم نے کرکٹ کو چھوڑ دیا, کرکٹ کھیلنا برا نہیں ہے, کھیلو, آپ میدان میں جا کے کھیلو, ایک کھیل ہے, جائز تفریح ہے. لیکن بین الاقوامی میچز میں جو اتنی زیادہ دلچسپی لی جا رہی ہے اور سارا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دل کی دھڑکنیں, ایسی دھڑکن تو لوگ اپنے باپ اور ماں کو نہیں دیتے, پورے دل نکال کے میز پہ رکھ دیتے ہیں سامنے کہ اب آفریدی تمہارے ہاتھ میں ہے یہ دل, تم نے چھکا مار دیا تو یہ دل دھڑکے گا, ورنہ یہ دل. اتنا باولا ہونے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. ٹائم ویسٹنگ ہے, حلال حرام کی بات نہیں ہے, کرکٹ کو ناجائز کوئی بھی نہیں کہے گا, لیکن ایسی چیز میں ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہو جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا. تو آپ جائز تفریحات میں وقت لگائیں, اس سے کیا ہوگا, اس کے دنیا کے بھی فائدے اور آخرت کے بھی. مفتی طارق مسعود صاحب کے لائیو بیانات سننے کے لیے